نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ٹیلی فون کیا اور حالیہ واقعات میں شہریوں کی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب کو بھارت کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر کیے گئے غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں سے متعلق آگاہ کیا، جن کے نتیجے میں خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزیوں کے باوجود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے خطے میں کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لیں اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور سفارتی ذرائع سے امن کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاک بھارت کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر داخلہ نے موجودہ سیکیورٹی تناظر اور بھارت کی طرف سے ڈرون حملوں پر امریکی سفارتکار کو بریف کیا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ بھارت نے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادیوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا، جس پر پاکستان نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ خطہ اس وقت نازک موڑ پر ہے اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جبکہ بھارت خطے میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ وزیر داخلہ نے باور کروایا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ملاقات میں امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر زیک ہارکن رائڈر بھی شامل تھے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری ناقابل قبول ہے اور یہ طرز عمل نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میزائل حملے غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جن سے معصوم شہری زخمی ہوئے ہیں۔ عمر ایوب نے خبردار کیا کہ بھارت ایک جوہری خطے میں مہم جوئی کر کے خطرناک راستے پر گامزن ہے اور اسے نہ انسانی جانوں کی پرواہ ہے نہ ہی عالمی اصولوں کی۔ انہوں نے کہا کہ شہری فضائی حدود کو نشانہ بنا کر بھارت نے خود کو ایک غیر ذمہ دار ملک ثابت کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھے اور امن و انصاف کے لیے کھڑی ہو۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت قومی اتحاد و یکجہتی کا ہے۔ تمام اختلافات کو پسے پشت ڈال کر پاکستان کی بقا اور مضبوطی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان کو مستحکم کرنے کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ بجٹ کے تمام وسائل موجودہ نازک حالات سے نمٹنے کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری عوام افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور جنرل عاصم منیر کو نیو یارک ٹائمز کی جانب سے مرد آہن قرار دینا ان کے وقار کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی پروپیگنڈے کا بھی ذکر کیا، جس میں اجلاس کو سبوتاج کرنے کی سازش کی گئی، تاہم حکومت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اجلاس جاری رہے گا۔ انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آبی جارحیت کی گئی یا ہمارے ڈیمز کو نشانہ بنایا گیا تو بھارتی ڈیم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ مسلح افواج پاکستان بھارتی سرحدی خلاف ورزیوں کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 بے گناہ شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی متعدد چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ جوابی کارروائی میں حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی جھنڈا زیارت پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ نانگا ٹک میں بٹالین ہیڈ کوارٹر کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج کے تازہ حملوں سے بھارتی فوج میں شدید بغلاہٹ پائی جا رہی ہے اور مسلسل پوسٹوں کی تباہی دشمن کے حوصلے پست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دنیا بھر کے مسیحی برادری کو پاپ لیو چہاردم کے انتخاب پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے آج کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوپ کا انتخاب ایک تاریخی لمحہ ہے جو دنیا بھر کے کروڑوں افراد کے لیے امید، توقعات اور نئے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مسیحی برادری کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام، امن اور انسانی وقار کے فروغ کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے تناظر میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔